اسلام جو کہ ایک پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزہ دین ہے، سب دینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اسلام نے جس طرح زمانہ جاہلیت کی رسموں کو بتدریج ختم فرمایا، جس طرح زمانہ جاہلیت کی برائیوں کو ختم کیا، تو رفتہ رفتہ اسی طرح اسلام نے متع کو بھی حرام قرار دیا۔ قرآن اور سنت میں اس کے واضح طور پر دلائل موجود ہیں کہ متع کرنا یہ حرام ہے۔ متع کا مطلب ایک مہر کے عوض، چند پیسوں کے عوض جو ہے کچھ مدت کے لیے عورت سے فائدہ اٹھانا۔ اسے جو ایک مذہب ہے شیعہ، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے معاذ اللہ جائز قرار دیتا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی جو حرمت ہے اسے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تو ان میں سے نکاح کرو، دو سے، تین سے، یا پھر چار سے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر صرف ایک سے ہی نکاح کرو یا پھر اپنی کنیزوں پر اکتفا کرو۔ تو اس آیت کے اندر جو قضائے شہوت کی صورتوں کو بیان کیا گیا، شہوت کی صورت، جو شہوت ہے اسے پورا کرنے کی جو بھی صورتیں ہیں، جب اس کو بیان کیا گیا تو ان میں سے دو چیزیں بیان کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ نکاح کرو، یا پھر جو کنیزیں تھیں جو پہلے کا ایک زمانہ تھا اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس کو حرام جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ متع کے اندر عورتوں کی جو تعداد ہے وہ متعین نہیں، ہزاروں عورتوں سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ متع کر سکتا ہے، ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث، تو ان شیعوں کی جو ایک اصطلاح ہے متع کی، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں عورتوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، کہ وہ صورت جو ہے اس آیت کے تحت داخل نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس کی جو ہے وہ اجازت اسلام کے اندر بالکل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری جگہ پہ جاتے ہیں سورۃ المؤمنون کے اندر، اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہاں پہ کامل ایمان والوں کی صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ فلاح پانے والے مؤمنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو کوئی اور سوائے بیویوں کے یعنی جن سے نکاح کیا تو ان سے اجازت ہے ملاپ کرنے کی، صحبت کرنے کی، یا پھر اپنی کنیزوں سے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اللہ نے جو طریقے بیان کیے، دو طریقے، نکاح کرو یا پھر اپنی کنیزوں سے جو ہے وہ صحبت کرو، اپنی شہوت کو پورا کرو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی اختیار کرے گا تو اللہ نے فرمایا وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اسلام کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر اگر ہم چلتے ہیں تو جو متع کی حرمت ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ خود مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو شیعہ امام مانتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین ہیں، لیکن ہم ان کے اقوال پہ عمل پیرا ہیں۔ حضرت مولا کائنات سے مروی ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے مقام پر دو چیزوں کی حرمت کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ زمانے جاہلیت میں جو متع تھا اس کی حرمت کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام خیبر میں بیان کیا، اور دوسری چیز کو بیان کیا کہ جو گدھے کا گوشت ہے اس کی حرمت، اس کے حرام ہونے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، یہاں تک کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہانڈیا جو ہے وہ چڑھی ہوئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھینکوا دیا، ختم کروا دیا۔ اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء،
کہ اے لوگوں سن لو، بے شک میں نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ پہلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے مقام پر اس کی حرمت کو بیان کیا، پھر مکہ میں 3 دن کے لیے جائز قرار دیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت کو کس طرح بیان کیا؟ فرمایا میں نے مکہ المکرمہ میں تمہیں اجازت دی تھی 3 دن کے لیے کہ تم جو ہے متع کرو عورتوں سے۔ اب فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسی حدیث کے جو بالکل حجت ہو جائے۔ فرمایا اب تا قیامت کے لیے، تا قیامت یعنی قیامت تک کے لیے اللہ نے عورتوں سے متع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ متع جو ہے وہ حرام ہے۔ اب شیعہ لوگ جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہاں سے دلائل لاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کی ایک اپنی ایک شریعت ہے، ایک اپنی ہے۔ تو اللہ نے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے اجازت دی تھی وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب اللہ نے قیامت تک کے لیے عورتوں سے متع کو حرام قرار دیا ہے۔ عورتوں سے متع کرنا جو ہے اب حرام ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث پاک میں سماعت کیجیے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم متعۃ النساء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے متع کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی حدیث پاک ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم متعۃ النساء، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے متع کو حرام قرار دیا۔ یاد رکھو خیبر کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا، پھر مکہ میں 3 دن کے لیے اس کی اجازت دی، پھر ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے متع کو حرام قرار دیا۔ اب جو ہے آگے چل کر ہم کچھ آیات ہیں جن کو ہم سنیں گے کہ کس انداز کے اندر جو ہے اس کی حرمت کو جو ہے احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو ہے بیان کیا گیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سوال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جس نے بھی متع کیا اس نے زنا کیا، میں اس کو رجم کروں گا، کیونکہ آپ تو متع کی جو ہے حرمت بالکل واضح ہو چکی۔ اب جامع ترمذی کے اندر جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عباس بہت ایسی دلیل ہے کہ جس کو شیعہ بھی مانیں گے، فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما كانت المتعة في اول الاسلام، شروع اسلام کے اندر اس کی اجازت تھی، حتى نزلت الآية الا على ازواج او ما ملكت ايمانهم۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے صرف جو ہے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، ان سے جماع کر سکتے ہو، باقیوں سے نہیں کر سکتے، وگرنہ حد سے گزرنے والا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ اس کی جو ہے متع کی جو ہے وہ حرمت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ سئل ابن عمر عن المتعۃ، جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ متع کیا ہے، متع کے متعلق سوال ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہوا صفاح، آپ فرمایا کہ جس نے متع کیا وہ زنا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نسخہ الطلاق والعدۃ والمیراث، متع کو طلاق، عدت اور میراث نے منسوخ کر دیا، کیونکہ متع کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ بن زبیر چوٹی کے صحابی فرماتے ان المتعۃ ہی الزنا، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، فرمایا گیا کہ جو متع ہے، آپ فرماتے متع جو ہے یہ زنا ہی ہے۔ اور تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کس طرح کی بھی دلائل دے، اسلام قرآن مجید کی آیت بالکل واضح، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح تا قیامت اس کی حرمت کو بیان کر دیا، تو اب کون ہوتا ہے کوئی شخص کہ اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کے لیے اس چیز کو جو ہے اس چیز کا نام لے۔ اس کی اصطلاح ہے اسلام کے اندر اور اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ صرف چند پیسوں کے عوض آپ جو ہے کسی عورت کو کچھ مدت کے لیے جو ہے وہ لے لو اور پھر اس کو چھوڑ دو، تو نکاح جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، وہ تا حیات ہوتا ہے، اسی سے جو ہے معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بد مذہبوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، آمین۔